چلیے پھر سے کر رہا ہوں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد. محترم، اللہ رب العزت نے آپ لوگ کو علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا. آپ خوش نصیب طلبہ و طالبات ہیں. اللہ رب العزت کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جیسے آپ علم حاصل کرنے آئے، آپ سے پوچھا کہ آپ پڑھنے آئے، الحمدللہ. آپ نے جو الحمدللہ کہا یہی اللہ کا شکریہ ادا ہو گیا، اللہ کی تعریف ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم بنیادی ضرورت ہے. اب سارے بچے و بچیاں دیکھے ہوں گے کہ جب گھر بنایا جاتا ہے، عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے، تو یہ مد نظر، یہ پیش نظر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ بنیاد مضبوط ہو. جس عمارت کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی وہ عمارت جلد گر جائے گی. اس عمارت کی کوئی گارنٹی نہیں، قسمت گر جائے، زمین دوز ہو جائے. اسی لیے عمارت بنانے میں بنیادی کا اہم رول ہوتا ہے. بنیاد کو مضبوطی سے دی جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ تعلیم یہ بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہی نہیں رہے گی تو پوری زندگی جو آپ کی کٹے گی، گزرے گی، وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کیسے رہیں گے؟ والدین کے پاس کیسے زندگی گزاریں گے؟ سماج کے پاس کیسے رہیں گے؟ اٹھنا اور بیٹھنا کیسے ہوگا؟ آنا اور جانا کیسے ہوگا؟ کھانا اور پینا کیسے ہوگا؟ یہ تمام چیز تعلیم کے ذریعے ہی معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو جانور کی زندگی گزارنی پڑے گی. تعلیم خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، روڈ پہ مانگنے والے ہو، سب کے لیے تعلیم بنیادی ضرورت ہے. تعلیم ہی کے ذریعے جانور سے فرق کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اور یہ تعلیم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. اتنے علوم کا جاننا ضروری ہے جس سے حرام حلال تعلیم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. اتنے کا جاننا ضروری اور لازم ہے جس سے پتہ چلے، معلوم ہو جائے حرام حلال، فرائض واجبات سنن، یہ موٹے موٹے مسائل احکام، ان کا جاننا فرض عین ہے. جو انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے وہ فرض کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، وہ گناہگار ہو.
عالم بننا، مولانا بننا، مفتی بننا، قاضی بننا، یہ فرض عین نہیں ہے، لیکن اتنے علوم جو میں نے بتلایا اس کا جاننا ان کا یہ فرض عین ہے۔ آپ جب مسائل اور احکام کو جب جانیں گے تب آپ نماز ادا کر پائیں گے۔ آپ کو یہی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نیت کیسے باندھی جاتی ہے، اس میں کون سے فرائض ہے، کون سے واجبات ہے، کون سے سنن ہے، روزہ رکھا جائے گا تو روزہ کیسے رکھا جائے گا، روزہ کے کیا مسائل ہے، روزہ کس طرح رکھا جائے تو روزہ مانا جائے گا، کس طرح اگر نہیں رکھا جائے تو کیوں نہیں رکھا جائے، یہ تمام کی معلومات ضروری ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، فرض ہے، تو کتنے ماہ پر زکوٰۃ فرض ہے، کیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، صدقات کیسے ہوتے ہیں، تمام معلومات آپ کو تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب تک کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو تمام کی معلومات نہیں ہو پائے گی۔ یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ ہر انسان کا اپنا حق ہے۔ آپ سے آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے برادران تمام آپ کے مال کو چھین سکتے ہیں، دولت چھین سکتے ہیں، عمارت چھینی جا سکتی ہے، ہر چیز کو چھین سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو علم ہے، جو تعلیم ہے، اسے کوئی انسان چھین نہیں سکتا۔ جانور یہی زندگی گزارتا ہے، لیکن ہمیں انسان بننا، انسان جو بنے گا تعلیم کے ذریعے۔ تو آپ جو اس مکتب میں، اس اکیڈمی میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم عام تعلیم نہیں ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو، اس تعلیم کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، اس تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہچان ہوگی، اس تعلیم کے ذریعے آپ کے آباء و اجداد یعنی بزرگان دین، مشائخ، اکابر کس طرح سنت پہ چلتے تھے، کس طرح انہوں نے سنت پہ چلتے ہوئے زندگی گزاری، یہ تعلیم کے ذریعے آپ کو معلوم۔ جب یہ تمام چیزوں کی معلومات ہو جائے گی تو آپ کی پوری زندگی یعنی قبر میں جانے تک کس طرح رہنا ہے، کس طرح سہنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح ہنسنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کس طرح بیت الخلا میں استنجا کے لیے جانا ہے، استنجا میں اگر ہم جاتے ہیں تو کس طرح بیت الخلا میں بیٹھا جائے گا، کس طرح زندگی گزارنا ہے، سماج میں، برادران میں، رشتہ داروں میں، یہ تمام چیز اچھی طرح گزرے گی۔ وہ کیسے گزرے گی؟ تعلیم کے ذریعے۔ جب آپ سبھی نے یہ سمجھ لیا کہ تعلیم ضروری ہے تو یہ تعلیم ایسے لوگ کو ملتی ہے جو باادب ہوتے ہیں۔ بے ادب جو ہوتے ہیں اس تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ باادب بانصیب، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ جو علم ہے
یہ علم جب تک کہ آپ کے اندر آداب نہیں آئیں گے، اساتذہ کے آداب، یہاں ملازمین کے آداب، آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہاں تک کہ جس چیز پہ آپ کتاب رکھ کر پڑھتے ہیں اس کا ادب اور احترام کرنا، اس کے بعد ہی آپ کو یہ علم یعنی علم نافع آئے گا۔ آپ سوچیں گے کہ کوئی بچہ آیا، بدتمیزی کیا استاد کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تو پڑھنے آ گیا، نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بے ادب کو علم نافع آ ہی نہیں سکتا ہے۔ علم نافع جو آئے گا وہ با ادب کو آئے گا، اور جو با ادب ہوگا، جتنا اپنے اساتذہ کا احترام کیا ہوگا اور جتنی محنت سے کتاب یاد کی ہوگی، ان بچوں سے پوری دنیا سراب ہوگی۔ ایک آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا۔ اور جو بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا، ان سے کوئی فائدہ، یہاں تک کہ اپنا ہی کوئی فائدہ نہیں کر پائے گا، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے سماج کو کیا سنبھالے گا۔ اس لیے عزیز طالبہ و طالبات، آپ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے آئے، اساتذہ کرام، آپ کے جو استاد محترم جو پڑھاتے ہیں، ان کا ادب اور احترام ہر حال میں کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہاں تک کہ جس جگہ آپ بیٹھ رہے ہیں اور جس جگہ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کے بھی صفائی ستھرائی لازم ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھے کہ فلاں بچہ صاف کرے گا، یہ نہیں دیکھے کہ فلاں کی باری ہے، آپ آئے ہیں، گندگی ہے، اسے آپ صاف کر دیجیے، یہ بھی ادب میں داخل ہے۔ آپ ٹپائے رکھے ہوئے ہیں، ٹپائے میں کتاب رکھ کر پڑھ رہے ہیں، یا ریحل میں رکھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ کا ریحل یا ٹپائے آپ کے ہو یا مدرسے کے ہو، کسی کے بھی ہو، اس کا بھی ادب کریں گے، اس کو پیر سے نہیں ماریں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آرام سے اس کو اٹھا کر ایک طرف کنارہ میں رکھیں گے، اگر گندگی لگی تو اس کی صفائی اور ستھرائی بھی کریں گے۔ صفائی اور ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ہماری تعلیم جو دی جاتی ہے، اس میں صفائی ستھرائی بھی ہے اور آداب بھی ہے۔ جب آپ استاد کتاب ٹپائی اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان جگہ کا تو اس جگہ کا ادب، احترام، صفائی ستھرائی کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ جلد علم نافع سے اللہ منور کر دے گا۔ اور اگر بے ادب رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مکتبہ مدرسہ میں آ کر۔ اس لیے ادب کریں گے نا، استاد جو بات کہیں گے، استاد اگر کہا، استاد نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھے رہنا، استاد نے کہا کھڑے رہو تو کھڑے رہنا، تب علم آئے گا۔ اور جو بچہ استاد کے خلاف کیا استاد کے، تو علم نافع نہیں آ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ ایک طالب علم بہت ذہین تھا، دارالعلوم دیوبند کا واقعہ سنا رہا ہوں جو میرے استاد نے سنایا۔ بہت ذہین تھا، محنتی بھی تھا، لیکن کوئی مسئلہ پیش آیا تو ایک بڑے عالم دین، ایک بڑے استاد تھے، اس استاد کے اس طالب علم نے کالر پکڑ لیا
آج وہ مولانا ہے، 70 سال کی تقریباً عمر ہے ان کی. وہ مولانا بتا رہے حضرات کہ میں پوری کتاب شرح میں دیکھ کر ازبر کر کے جاتا ہوں درسگاہ میں، اور جب میں درسگاہ میں جا کر کتاب کھولتا ہوں تو مجھے صرف اتنے ہی نظر آتے ہیں کہ کالے کالے کچھ لکھے ہوئے. بتائیے یہ بے ادبی کی وجہ سے ہوا کہ ایک ذہین بچہ جسے پوری کتاب یاد رہتی تھی اور پڑھانے کے لیے بچے جب وہ جا رہے ہیں تو پڑھا نہیں پاتے ہیں، اور وہ اپنا منہ بتا رہے ہیں مولانا کہ پوری کتاب میں مجھے کالے کالے حروف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. کیا ہوا؟ بے ادبی کی وجہ سے. اس لیے کسی بھی حال میں بے ادبی نہیں کریں گے، انشاءاللہ علم نافع آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو علم نافع سے اللہ منور فرمائے، ہمارے ادارے کو قبول فرمائے، اساتذہ کرام کو قبول فرمائے، ہم سبھی کے خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.